بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ چاروں جمعوں کے فرض ہونے میں، فضیلت میں کوئی فرق نہیں۔ جیسے پہلا جمعہ فرض، ایسے ہی آخری جمعہ فرض۔ جو پہلے جمعے کا اجر ہے وہی آخری کا ہے، لیکن چونکہ اس کے بعد رمضان کا اختتام ہوتا ہے، جمعہ آگے شوال میں چلا جاتا ہے، تو ماشاءاللہ لوگ اس کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں، شوق سے تشریف لاتے ہیں۔ فرض ہونے کے لحاظ سے سارے برابر ہیں۔ رمضان المبارک میں شیطان قید ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نمازیں بھی بڑھ جاتے ہیں، روزہ رکھنے والے بھی ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں، ذکر کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ رشوت نہیں لیتے کہ رمضان آ گیا ہے، بہت سے لوگ ملاوٹ نہیں کرتے رمضان آ گیا ہے۔ جو ہی رمضان جاتا ہے تو پھر وہ رشوت بھی حلال ہو جاتی ہے، ملاوٹ بھی حلال ہو جاتی ہے، جھوٹ بھی حلال ہو جاتا ہے، اور نماز حرام ہو جاتی ہے۔ 5 وقت نماز پڑھتے جو ہی عید کا چاند نظر آیا نماز چھوڑ دی۔ سارا سال نماز نہیں پڑھتے، سارا مہینہ قرآن پڑھتے ہیں، جو ہی آخری رات ہوتی ہے چاند نظر آتا ہے تو قرآن پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بھائیو، میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نماز اس امت کی پہچان ہے، اور میرے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ بلال، اذان دو، مجھے ٹھنڈک پہنچاؤ، اذان دو، مجھے ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اذان کی آواز سن کے اللہ کے نبی ایسے ہو جاتے تھے جیسے کسی کو پہچانتے ہی نہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ گھر میں ہوتے تھے، خوش باش باتیں ہو رہی، جو ہی اذان کی آواز آتی آپ ایسے ہو جاتے جیسے ہم میں سے کسی کو پہچانتے ہی نہیں۔ تو میرے بھائیو، ایک بہت بڑا مجمع اللہ کے فضل سے یہیں اسی عائشہ مسجد میں کافی عرصے کے بعد، میرے تو اب اکثر سفر ہوتے ہیں، میں نے عشاء کی نماز پڑھی تو بالکل ساری مسجد بھری ہوئی تھی، اور تھوڑی سی میں نے ترغیب دی تو اللہ کے فضل سے سارے 20 تراویح پڑھ کے گئے۔ لیکن اب جب رمضان جائے گا تو ساتھ ہی نماز بھی چلی جائے گی، اور میرے رب نے جتنا زور نماز پہ لگایا ہے اور کسی عبادات میں اور کسی پر اتنا زور نہیں لگایا۔ اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز اور زکوٰۃ۔ نماز جسم کی عبادت، زکوٰۃ مال کی عبادت۔ نماز اللہ کا حق اور زکوٰۃ اللہ کے بندوں کا حق ہے، وہ بھی اللہ کے امر اور حقوق میں سے۔ قرآن میں 10 دفعہ اکٹھا اللہ لے کر آئے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ یہ 9 دفعہ تو ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور 10ویں دفعہ ہے اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ۔ عورتوں سے خطاب کہ تم مستورات بھی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ 2 فرائض اللہ تعالیٰ نے اکٹھے ایک بریکٹ میں 10 دفعہ قرآن میں ذکر فرمائے ہیں، اور ویسے کوئی 700 دفعہ نماز کا ذکر آتا ہے مختلف صیغوں کے ساتھ۔ قوموا للہ قانتین، یہاں نماز کا لفظ تو کوئی نہیں ہے، لیکن یہاں نماز ہی مراد ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، لفظ صلاۃ نہیں ہے لیکن نماز ہی مراد ہے۔ وَاسْجُدْ، یہ نماز ہی مراد ہے۔ تو الخاشعین والخاشعات، القانتین والقانتات، یہاں بھی نماز ہی مراد ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، یہاں بھی نماز ہی مراد ہے۔ تو لفظ صلاۃ، الصلاۃ، یہ تو کوئی 67 دفعہ قرآن میں آیا ہے، لیکن نماز کا تذکرہ صراحتاً، اشارتاً، کنایتاً کوئی 700 دفعہ قرآن میں موجود ہے۔ اتنا تکرار کسی کا بھی نہیں، کسی بندگی کا نہیں۔ اور میرے نبی جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، اور جاتے ہوئے ہر آدمی اپنے اندر کی بات کہہ کے جاتا ہے، اور اپنی ساری محنت کا خلاصہ، میرے والد صاحب میری گود میں انتقال ہوا تو چند باتیں انہوں نے فرمائی جو ان کی زندگی کا نچوڑ تھیں، تو جو مجھے یاد کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ نقش ہو گئیں، لکھنے کی ضرورت نہیں کہ کہیں بعد میں بھول نہ جاؤں، وہ نقش ہو گئیں کہ جاتا ہوا آدمی کبھی خیانت نہیں کرتا، وہ ہمدردی کے ساتھ کہتا ہے، اور اپنی آخری درجے کی ہمدردی اس کے اندر ہوتی ہے۔ اس لیے نصیحت اور وصیت، وصیت مرنے، حالانکہ وہ بھی نصیحت ہوتی ہے، مرنے والا وصیت اور زندہ نصیحت دونوں ایک چیز ہیں، لیکن جو درد اور جو خلوص مرنے والے کے دل میں ہوتا ہے وہ زندہ کے دل میں نہیں ہوتا۔ آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں،
آج آخری دن ہے، 12 ربیع الاول ہے، 7 جون ہے، 11 ہجری ہے، 633 عیسوی ہے، گرم دوپہر ہے جون کی، اور جبریل آگے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتے۔ تو آپ نے فرمایا آ جائے۔ آپ کی اجازت سے اندر آئے اور آ کر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پھر کہا یا رسول اللہ، میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام پیش کر رہا ہوں۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ، میں آج تک کسی سے پوچھ کے اندر نہیں آیا، آپ پہلی ہستی ہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا بن پوچھے نہ جانا، اور اللہ نے فرمایا تھا آنا چاہیں لے آنا، رہنا چاہیں چھوڑ کے واپس آ جانا۔ عیش ما شئت میرے حبیب، جتنا آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت ہے۔ ہاں ایک ضرور ہے، فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، موت آپ کو آئے گی، اس سے صرف آپ کا اللہ پاک ہے، باقی سب کے لیے موت ہے۔ کل من علیہا فان، کل نفس ذائقۃ الموت، کل شیء ہالک الا وجہ، انک میت وانہم میتون۔ موت سب کو آتی، صرف اللہ پاک ہے اس۔ تو آپ نے فرمایا اچھا اگر میں تمہیں اجازت دے دوں تو میری جان نکال لو؟ کہا جی نکال لو۔ پھر آپ نے جبریل کو دیکھا، تم کیا کہتے؟ جبریل بولے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے فرمایا پہلے واپس جاؤ، اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں گے۔ مجھے میرے رب کی عزت کی قسم میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو آج پاکستان بندر خنزیروں سے بھرا ہوتا۔ آج عرب کے دیش، عجم کے دیش، ہم سب کوئی انسان نظر آتا، ورنہ ہماری اللہ سے کیا رشتہ داری، اللہ کی ہم سے کیا رشتہ داری۔ بیچ میں ایک ہستی ہیں جنہوں نے اللہ کے ایسے عذابوں کو روک لیا۔ ایک مچھلی کھائی تھی بنو اسرائیل نے اور اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر انکار کیا، اللہ نے خنزیر بنا دیا۔ شراب کے اڈے چلانا، زنا کے اڈے چلانا، جوئے کے اڈے چلانا، ناحق قتل کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، شادی کے باوجود زنا کرنا اور جوا کھیلنا اور جھوٹ بولنا اور ملاوٹ کرنا اور کھوٹ کرنا اور وعدہ خلافی کرنا اور ہیرا پھیری کرنا، یہ سارے وہ گناہ ہیں جو مچھلی کھانے سے کروڑوں گنا بڑے ہیں۔ اس کملی والے پر درود پڑھو جو جاتے ہوئے اولاد کو یاد نہیں کیا، آپ کو یاد کیا۔ فرمایا میری امت کے ساتھ کیا کرو؟ یہ کہتے حسن حسین کے ساتھ کیا کرو گے جن کو دیکھ رہا ہوں، ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ رہا ہے۔ میری اولاد کے ساتھ کیا کرو گے جن کو سر بازار میں ننگے سر دیکھ رہا ہوں؟ ان کے لیے سوال اٹھاتے، ان کے لیے کیوں نہیں اٹھایا؟ ان کو اللہ کی تقدیر کے سپرد کیا، تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے۔ تو ملک الموت کھڑے رہے، جبریل واپس آئے اور پیغام لائے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے گا الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ اللہم الرفیق الاعلیٰ، یا اللہ مجھے بے شک اب اپنے پاس بلا لے۔ تو وہ جو جب آپ نے یہ کہا نا کہ یا اللہ بس ٹھیک ہے، تو اس پر جبریل بھی غمگین ہو گئے۔ جبریل بولے یا رسول اللہ، میرا بھی آج آخری دن ہے، آج کے بعد میں کبھی لوٹ کے دھرتی پہ نہیں آؤں گا وحی کے ساتھ۔ یعنی آدم علیہ السلام سے وحی کا جو سلسلہ چلا وہ آج جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا، جو آئے گا وہ جھوٹا ہوگا، دجال ہوگا، کذاب ہوگا۔ آپ آخری ہیں، آپ کے بعد کسی نبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آپ آخری ہیں اور سارے رسولوں کے سردار ہیں۔ جب آپ نے ملک الموت کو اجازت دے دی روح قبض کرنے کی تو اس وقت 2 وصیتیں فرمائیں جو سارے دین کا خلاصہ ہیں۔ 2 وصیتیں فرمائیں جو سارے دین کا خلاصہ ہیں۔ کیا؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ حقوق سارے دین کو ہم تقسیم کرتے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ عام ہماری ٹرم ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ سارے دین کو 2 لفظوں میں بیان کیا، الصلاۃ حقوق اللہ، نماز نہ چھوڑنا، حقوق العباد وما ملکت ایمانکم، میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا، جو کمزور طبقہ ہے، مزدور طبقہ ہے، غلام طبقہ ہے، نوکر طبقہ ہے، مرد یا عورت ہیں، ان پہ رحم کرنا۔ ان 2 لفظوں کو آپ دہرا کر گویا پورے 30 سپارے قرآن اور تقریباً 10 لاکھ احادیث ہیں، ان سب کا خلاصہ آپ 2 لفظوں میں فرما رہے تھے، میری امت نماز نہ چھوڑ، نماز نہ چھوڑ، میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا، جو تمہارے ملازم، تمہارے نوکر، تمہارے غلام، تمہارے کارندے، تمہارے کارکن، تمہارے مزدور، ان پر رحم کرنا، رحم کرنا۔ میرے بھائیو، 100 میں 10% تو نمازی ہیں،
لیکن 100 میں ایک بھی نہیں جو مزدور پہ رحم کرتا۔ 100 میں 15-20 بھی نمازی مل جاتے ہیں، لیکن 100 میں ایک ایسا نہیں ملتا جو نوکر کے ساتھ محبت سے بولے، نرمی سے بولے، شفقت سے بولے، اس کی کمی سے درگزر کرے، اس کی کوتاہی سے درگزر کرے۔ نوکروں کے لیے طبیعتوں میں فرعونیت ہے، لیکن 100 میں 10-15 نمازی مل جاتے ہیں۔ 90% نے آج اللہ کا بہت بڑا حکم لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں فرشتے اترتے ہیں اور یہ صبح تک رہتی۔ لفظ قدر عربی میں اس کا ایک مطلب ہے قیمت، تو اللہ نے کہا میں تمہیں بتاؤں، آپ سب تاجر بیٹھے ہو، لیلۃ القدر کی قیمت کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب 1 روپے پر 1000 نفع لے سکتے ہیں؟ دنیا میں کوئی ایسا کاروبار جو ہیروئن بیچتے ہیں وہ بھی نہیں لے سکتے۔ اب میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک رات 1000 مہینے، یعنی کوئی 82-83 سال۔ یہ تو آ گیا پہلا قدر۔ دوسرا اس کا مطلب ہے تنگ پڑ جانا، تنگ پڑ وقت فقدر علیہ رزقہ، تو تنزل الملائکۃ فیہا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ سبحان، اتنے فرشتے آتے ہیں زمین تنگ پڑ۔ تیسرا مطلب ہے قدر، مقدار کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا آخری مطلب بھی بتایا، سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ فجر کی نماز تک، فجر کی اذان تک یہ رہتی ہے۔ 3 مطلب ہیں قدر کے، تینوں اللہ نے قرآن میں کور کی۔ قیمت کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر۔ تنگی کیا ہے؟ فرشتوں سے زمین بھر جاتی۔ مقدار کیا ہے؟ صبح صادق۔ لیلۃ القدر 27 کی نہیں ہوتی، 21، 23، 25، 27، 29۔ اب یہ 5 راتیں جاگنے چھٹ، آپ لوگ تو ویسے رات کے بادشاہ ہو، جاگ لو۔ تو لیلۃ القدر مسجد میں نہ گزارو، گھر میں گزارو۔ یہ مسجدوں میں اشتہار لگ جاتے ہیں، فلاں کے ساتھ شب قدر گزاریں، فلاں حضرت کے ساتھ شب قدر گزاریں، پھر ادھر کوئی صلاۃ تسبیح پڑھ رہا ہے باجماعت، عورتیں صلاۃ تسبیح کی جماعت کرا رہی ہیں، اور پتہ نہیں اور کتنی عجیب و غریب قسم کی عبادات شروع ہو جاتی۔ یہ نفلی عبادت ہے، میرے نبی گھر میں پڑھتے۔ آپ نے اشراق کے سوا ہر نفل گھر پڑھا، ہر سنت گھر میں پڑھی، تو آپ لیلۃ القدر کو یہ مستورات بھی آپ بھی اکٹھے ہو کے نہیں منانا، الگ الگ مصلی بچھا کر اپنے اللہ سے رونا دھونا کرو، اپنے اللہ کو منانا کرو۔ میں بھی کروں، آپ بھی کریں۔ نوافل کی جیسے ابھی شب برات گزری تو اشتہار تھے، میں جا رہا تھا ادھر علامہ آباد میں، ایک جنازہ ہو گیا تھا، تو اشتہار فلاں حضرت کے ساتھ شب برات گزارے، فلاں مسجد میں شب برات گزارے، فلاں جگہ شب برات گزارے۔ بھائی وہ گھر میں منانے کی ہے، مسجد میں نہیں۔ میرے نبی نے نفلوں کو تنہائی میں ادا کیا، فرض کو مجمع میں ادا کیا۔ لیلۃ القدر میں جاگنا نفل ہے، اور پھر جب اکٹھے ہو جائیں گے لوگ اور عورتیں تو پھر ساتھ غیبت بھی چلے گی، اور ایک غیبت کا بول ساری رات کو اڑا کے رکھ دے۔ مردوں یا عورت اکٹھے ہو جائیں غیبت سے تو بچتے نہیں ہی رک سکتے ہیں۔ سندھ سے ہم بائی روڈ آ رہے تھے، کراچی سے بائی روڈ جماعت تھی، تو وہ راستے میں بڑی غیبت کریں، نوجوان تھے سارے نئے نئے، میں چپ کر کے سنتا رہا۔ جب کوئی 2 دن گزر گئے نا تو ہمارے پاس بڑی وین تھی، میں نے کہا بچوں ایک نصیحت کرتا ہوں، غیبت نہ کیا کرو، مذاق کرو، ہنسا کرو، کھیڑا کرو، غیبت نہ کرو۔ تھوڑی سی میں نے اس پہ بات کی تو بڑے متاثر ہو، کہا جی ٹھیک ہے انشاءاللہ آئندہ بالکل نہیں کرے۔ کوئی آدھا گھنٹہ گاڑی میں سناٹا رہا، آدھا گھنٹے کے بعد ایک بولے مولانا یہ غیبت نہ کریے تو پھر گلاں کی کریے؟ یہ میرا کلچر ہے۔ لہذا عورتیں عبادت کے لیے بھی اکٹھی ہوں گی تو غیبت شروع ہو، مرد مسجد میں اکٹھے ہوں گے وقت ضائع ہوگا، غیبت شروع ہو۔ میرے بھائی بہنوں، ہر نفل کو گھر میں گزار، اپنے گھر کو بابرکت بناؤ، اپنے گھروں میں نفل پڑھو، تلاوت کرو، ذکر کرو۔ صرف اشراق کے نفل میرے نبی مسجد میں پڑھتے تھے 2 رکعت، باقی ہر نفل اپنے مسجد میں۔ تو یہ چند چیزیں رمضان کے متعلق میں نے عرض۔ اب ایک بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، رمضان کی دولت کس سے ملے گی، رمضان کی برکات کس سے ملیں گی، اور کون محروم ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا 4 آدمی ایسے ہیں جن کی رمضان اور شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی، بس اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ کون ہے یا رسول اللہ؟ ابن کا مدمن خمر، شراب کا عادی، کبھی کوئی پی لے توبہ کر لے، میں اس کی اجازت نہیں دے رہا ہوں۔ مدمن کا لفظ ہے جو روزانہ شراب پیتا ہے، اس کی رمضان میں بخشش۔ آپ کل والدی
جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی بخشش، قاطع الرحم رشتہ داروں سے لڑنے والا اس کی بخشش، المشاحن دل میں بغض رکھنے والا اس کی بخشش، ہر وہ چیز جو میرے آپ کے لیے نقصان دے اللہ نے حرام کر، ہر وہ چیز جو میرے آپ کے لیے مفید ہے اللہ نے حلال کر، سود حرام کر دیا۔ ہمارے پاکستان کی معیشت نہیں، پوری دنیا کی معیشت ڈوبی پڑی، سارے ملک قرضوں پہ چل رہے ہیں، سود نے پوری دنیا کو تباہ کر، تو میرے اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھتے ہیں میرا اللہ کہتا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود نہیں چھوڑو گے تو میرے اور میرے رسول مل کر تمہارے خلاف جنگ کریں گے۔ تو ہر وہ چیز جو مضر ہے اللہ اس سے بند، چکے سود چند ہاتھوں میں دولت کٹھی کر دیتا ہے اور غریبوں کے چولہے ٹھنڈے ہو جائے، یہ اللہ کو نہ۔ جو بھی بھائی پھنسے ہوئے ہیں نکلنے کی نیت کریں اور کوشش کریں، انشاءاللہ چین کی نیند سوئیں گے، چین کے سے اٹھیں گے۔ ایک عبد الرحمن بن عوف کے 4 اصول بتا دیتا ہوں، سب تاجر بیٹھے ہو، اور صحابہ میں سب سے مالدار ہستی، انہوں نے ایک دن فرمایا میں نے زندگی بھر نہ ادھار خریدا نہ ادھار بیچا، اگرچہ یہ آپ کو آج کے ماحول میں بڑی عجیب بات لگے گی چونکہ ہمارے سارے بازار ادھار پہ چلے گئے، انہوں نے نہ کبھی ادھار خریدا نہ ادھار بیچا، تو کتنا سکون ہو گیا، آرام سے سو رہے ہیں۔ اب ہماری تجارت میں ادھار خرید رہے ہیں ادھار بیچ رہے ہیں، کبھی وہ تنگ کرتا ہے کبھی یہ تنگ کرتا ہے، تو ایک اس موبائل نے تباہی پھیر دی، باقی کسر اس نے پوری کر دی، ٹوائلٹ بھی فون سن دے بیٹھے، کبھی سٹاک نہیں کیا مال کو، کبھی سٹاک نہیں کیا، جو ہی نفع ملا فوراً بیچ دی، تو ادھار خریدا نہیں، ادھار بیچا نہیں، 2 کبھی سٹاک نہیں کیا، 3 اور کبھی سودے کا عیب چھپایا نہیں، اس میں کوئی عیب ہے بتا دیا، آپ اس پہ آ جائیں، آپ کو شروع میں مشکل ہوگی، اس کے ساتھ سچائی اور دیانتداری کو جوڑ دیں، اللہ کی قسم آپ کا سوتر منڈی جانا بھی عبادت بن جائے، آپ کا مل میں جانا بھی عبادت بن جائے گا اگر آپ اپنے تجارت کے ساتھ سچائی اور دیانتداری کو لے آتے۔ تو اللہ نے شراب حرام قرار دی، تباہ کر دیتی ہے، ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ تھوڑا سا اوپر دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہاں ناپی تم مجھ سے قرآن سن، کیا ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم اللہ شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة مسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا۔ یہ سورہ دہر کی 16 آیات ہیں، ان میں اللہ نے صرف ایک نعمت کو ہائی لائٹ کیا ہے، وہ ہے شراب، اور 3 درجے بتائے ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں وہ شراب پئیں گے، خود اٹھا کے سراہی اٹھائیں گے، جام میں ڈالیں گے، پئیں گے، بوفے سسٹم، بھائی آپ پہ پاؤ تو آپ پہ کھاؤ، ہیں ان کے بھی نوکر، لیکن اللہ کیٹیگورائز کر رہا ہے کہ جو نچلا درجہ ہے وہ خود اٹھا کے پی رہے ہوں گے، کافوری ہو۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اس سے جو اوپر والا درجہ ہے انہیں زنجبیل کی شراب پلائی جا رہی ہوگی۔ پلانے والے کون ہیں؟ ولدان مخلدون، خوبصورت خدام نوکر۔ پلانے والے کون ہیں؟ یہ تو اتنی مستورات بیٹھی ہیں، جنت کے حوریں، وہاں سوکن پڑھنا کوئی نہیں ہوگا، خوش رہو۔ اور میرے نبی نے فرمایا تمہیں پتہ وہ کن ہاتھوں سے تمہیں جام پکڑائیں گی کہ اگر اس کے ہاتھ کی انگلی کا یہ فنگر ٹپ سورج کو دکھا دیں تو سورج نظر نہیں آئے، ان ہاتھوں کے ساتھ وہ تمہیں جام پیش کریں۔ ایک وی جیسے آپ سب وی آئی پی بیٹھو نا، باجی ممبر ہی آ سکتے ہیں اور کوئی نہیں آ سکتے، وی آئی پی ہو تو ایک اللہ کی جنت میں وی آئی پی لوگ ہیں، وہاں کیا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہاں تیرا رب خود تجھے پلائے۔ تو اللہ نہ کرے کسی میں یہ عادت ہو، ہے تو آنے والا رمضان ہے، بھائی توبہ کر۔ دوسری جو چیز ہے نا اس کے لیے جو اللہ نے لفظ استعمال کیا وہ بڑا خوفناک ہے، حَقٌّ لِوَالِدَيْهِ،
اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتا ہے من یعص اللہ و رسولہ، جو میرے اور میرے رسول کی نافرمانی کرتا، اور آق ہوتا ہے ازرا وکھے، اس کو میں نے اتنا چیر دیا ہے کہ یہ جڑ نہیں سکتا۔ دیکھ لیا آپ نے، وہ کوئی بولو تو صحیح، یہ اب جڑ نہیں سکتا، کسی اتنا پرزے پرزے کر دیا ہے۔ آقا کہتے ہیں کسی کو پرزے پرزے کر دے، چیر کے رکھ دے۔ تو یہاں بڑا خوفناک لفظ اللہ نے اس نبی نے استعمال کیا کہ جو اپنے ماں باپ کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، جگر کو جلا کے رکھ دے، اس کم بخت کی پورے رمضان میں بخشش نہیں ہو۔ کبھی آواز اونچی ہو جانا فطرت ہے، کبھی سخت بول جانا فطرت ہے، انسان ہے، بشر ہیں، بچے بھی اکھڑ جاتے ہیں، لیکن ایک وہ ہے بندہ جس نے اپنے ماں باپ کے دل کو جلا کے رکھ دی۔ ہمارے قریبی پڑوسی ذمہ دار تھے، میرے والد صاحب کے تعلق والے، فوت ہو گئے، مجھے ملنے آئے، کہنے گے بیٹا ہمارے بیٹے نے ہمیں اتنا تنگ کر دیا ہے، وہ آگ میں جل رہا ہو تو ہم میاں بیوی اس کے لیے دعا نہیں کریں گے کہ یا اللہ انہوں بچا لے۔ باپ والد اور والدہ مل کر یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر جل رہا ہو ہمارے سامنے آگ میں تو ہم اس کے لیے دعا نہیں کریں گے کہ یا اللہ اس کو بچا لے۔ دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والا، ماں باپ کے دل کو جگر کو چیر دینے والا، ساری رات میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ میرے نبی جنت میں گئے تو آپ نے تلاوت سنی، آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا جی حارثہ بن نعمان تھا۔ بڑے حیران ہوئے، حارثہ بن نعمان تو زندہ بیٹھا ہے، میں آپ سپیکر کوئی مل جل کے آپ کو 1000-1200 کا مجمع ہے تو آپ کے لیے سپیکر لگا ہوا ہے۔ حارثہ مدینے میں قرآن پڑھتا ہے، 7 آسمان کو چیر کی آواز جنت میں چلی جاتی ہے۔ ہم نے کہا وہ کیسے؟ کہا جی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب قرآن پڑھتا اللہ ساری جنت کو سناتا ہے۔ اور آپ کو قرآن سے بتاؤ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے اپنا حق صرف ایک آیت میں بتایا، اب سننا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا۔ 9 جملے اللہ نے ماں باپ کے حق میں اتارے، 9 جملے۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو اللہ کے واسطے ان کی دعا لے۔ ایک خاتون نے پیغام بھیجا جی میرے خاوند انتقال ہو رہا ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، صحابی علقمہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ تشریف لے گئے، اب کہلوانے والے رسول اللہ اور کہنے والا صحابی، آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، کہا جی کہا نہیں جاتا، بول رہا ہے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، تو آپ نے فوراً پوچھا والدین میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں۔ آپ نے پوچھا ناراض ہے؟ کہا جی ہاں۔ تو آپ نے پیغام بھیجا آپ آتی ہیں یا میں آ جاؤں؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں ہی آ جاتی۔ وہ آئیں تو آپ نے کہا آپ اپنے بیٹے سے ناراض ہیں؟ کہا جی میں ناراض۔ کیا ناراضگی؟ اب سننا ذرا، کیا ناراضگی ہے؟ کہا یا رسول اللہ کوئی گلہ نہیں اس کے دین کا، راتوں کو اٹھ کے تہجد میں قرآن پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، لیکن جب بھی مجھ سے بات کرتا ہے تو بڑی بدتمیزی سے کرتا ہے، اوکھا ہو کے بولتا ہے، تو اس سے میرا دل ٹوٹ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا معاف کر دو۔ تو اتنی دکھی تھی، اللہ کے نبی کے کہنے پر بھی کہا یا رسول اللہ میرا جی نہیں چاہتا میں اسے معاف۔ آپ نے فرمایا اگر میں اسے آگ میں جلاؤں تو سفارش کرو گی؟ کہا جی پھر تو کروں گی، اتنا تو میرا جگر نہیں کہ جلتا دیکھو۔ آپ نے فرمایا اگر تو نے اسے معاف نہ کیا تو یہ اللہ کی آگ میں جلے گا۔ اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی۔ آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کی جان نکل گئی۔ پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا، قبر میں اتار کر یہ اعلان کیا جس نے ماں باپ کو تنگ کیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ اس کا صدقہ قبول ہے۔ تو عاق لوالدیہ، عاق لوالدیہ، تو بھائیو ماں باپ بہت بڑا خزانہ ہے۔ میرے نبی جیسی ہستی نے کہا کاش میری ماں ہوتی، میں ان کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی محمد، تو میں اپنی ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ تو اپنے والدین کی دعا لینا بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑا خزانہ ہے۔ تیسرا میرے نبی نے فرمایا قاطع رحم، رشتوں کو توڑنے والا، لڑائی جھگڑے کرنے والا۔ میرے بھائیو اسلام پیغام محبت ہے، نفرت نہیں۔ اسلام پیغام اس کے ساتھ دوسرے کو بھی جوڑ دوں، المشاحن، جو دل میں کسی کے لیے نفرت رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، کینہ رکھتا ہو، حسد رکھتا ہو، ان سب کے لیے جنت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ پوری دنیا کے انسانوں کی مشترکہ ڈیمانڈ عزت دو،
محبت دو درگزر کر. یہ ماسٹر کی ہے. جیسے یہ جاتے ہیں نا حرم شریف، تو بڑے بڑے ہوٹل بن گئے، کتنے 100 ہزاروں کمرے ہیں، تو ہر کمرے کا ایک وہ کارڈ ہوتا ہے جس سے وہ کھل جاتا ہے، لیکن ایک کارڈ عملے کے پاس ہوتا ہے جس سے سارے کمروں کے دروازے کھل جاتے ہیں. پوری دنیا کے مرد عورتوں کے دل ایک کمرہ ہے، اس پر دروازہ لگا ہوا بند ہے، اس کی جو چابی ہے نا وہ محبت. ماسٹر کی محبت دو، عزت دو، احترام دو، کوئی خطا ہو جائے معاف کرو. اگر یہ صفت نہیں ہے تو رمضان کے روزے بھی معاف نہیں کروا سکے. نکالو. اب تو اتنے حالات ہیں کہ متوسط طبقہ بھی زکوٰۃ کا مستحق، اپنے زکوٰۃ سے بڑھ کے نکالو. چونکہ زکوٰۃ دینے والا بخیلوں سے تو نکل جاتا ہے، لیکن سخیوں میں داخلہ اس سے اوپر کرے گا تو 2,500 دے دیا نا 1,00,000 میں سے، تو اب آپ پہ بخیل کا لیبل نہیں لگے، لیکن سخی کا بھی نہیں لگے. اوپر 54 خرچ کر دو تو ایک سٹیپ آپ آ جائیں. سخی بن کے زندگی گزارو. لوگوں پہ خرچ کرنے کا مزہ بہت ہے، جوڑنے کے مزے سے زیادہ لگانے کا مزہ ہے. تو رمضان آ رہا ہے، خرچ کریں، زکوٰۃ سے پڑھ کر دیں. انتہائی ضرورت مند ہیں ہمارے لوگ. رمضان رخصت ہو رہا ہے، آج 27 کی رات ہے. اپنے اللہ کو راضی کر. میں کہتا ہوں سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کر. یہ قرآن کہاں اترا ہے؟ اس کی جگہ دماغ نہیں، اس کی جگہ دل ہے. چونکہ ہمارے دلوں پہ قرآن کا اثر نہیں، اس لیے پڑھ کے سن کے بھی ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. بیوی کو عزت دینا کمال ایمان ہے. لوگ اپنی بیٹیوں کو کس محبت سے پالتے ہیں، اور سسرال والے اس کا تیا پانچا کر کے رکھتے، اور ان کے تانے سن 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 ڈپریشن کے مریض ہو جاتے. کوئی خوش نصیب ہوتی ہے جس کو اچھا گھر مل جاتا ہے. ایک لڑکا میرے پاس آیا، کہا جی مولانا میری بہن کو اس کے شوہر نے گھر بھیج دیا، جا فریج لے کے آتا میرے گھر آویں نہیں تنا. ایسے درندے بیٹھے ہوئے لسٹیں بھیجتے ہیں بچی والوں کو، اے دیو اے دیو اے دیو اے دیو. ایسے گھر میں کبھی بیٹی نہ دینا. پھر دوسرا ظلم ماں باپ کرتے ہیں. خاوند بدتمیز ہے، نہیں ٹھیک ہوگا طلاق لے لو. ساس سسر بدتمیز ہیں، نہیں بدلیں گے طلاق لے لو. کیوں اپنے جگر جان کو برباد کرتے ہو؟ بیٹی صبر کر، بیٹی صبر کر، تو نبھا، سڑی بیزتی ہے تین طلاق ہو جاوے. میرے نبی نے فرمایا جو بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے وہ انسان ہی نہیں ہے. کنیا سے نا میں خاونداں، میری نوکر ہے، میری ماں دے بھی خدمت کرے، میرے پیو دے بھی خدمت کرے، میری بہنوں دے بھی خدمت کرے، میرے بھائیاں دے بھی خدمت کرے. وہ تیری نوکرانی ہے یا بیوی ہے؟ کہ بیٹیوں کو بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، لوگ خود کھا جاتا ہے. بہت بڑا ظلم. کوئی جوتی اٹھاتا ہوا پکڑا جائے تو سارے نمازی رل کنوں لتر مارنا شروع کر دیں. جس نے اپنی بہن کی جائیداد ہڑپ کر لی، اس کمبخت سے بڑا بھی کوئی چور ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اس بچی کا حق رکھا ہے باپ کی جائیداد میں، ماں کی جائیداد، اور بھائی سارا کھا جاتا، حرام ہو جاتا ہے سارا رزق. میرے نبی نے فرمایا 4 کام کر لو، دنیا بھی تمہاری آخرت. صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولو. اللہ نے جھوٹوں پہ لعنت کی ہے. نمبر 2، ہمیشہ دیانتداری سے کام کرنا، 2 نمبری نہ کرنا، دھوکہ نہ دیں. تیسرا، اپنے اخلاق اچھے رکھنا، کسی کو دکھ نہ دینا، تکلیف نہ دینا. اور چوتھی بات فرمائی عفت فی طعمۃ، رزق حلال کمایا کر. اور کیا خوشخبری سنائی، جو صبح سے شام تک رزق حلال کماتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے. ہر بار کی طرح اس رمضان المبارک میں بھی مولانا طارق جمیل صاحب کی زبانی پروگرام ملاحظہ کیجیے. رمضان المبارک کی ہر رات تراویح کے بعد صرف طارق جمیل آفیشل پر. جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کا دیدار. جنت چھوٹی ہو جائے گی. اپنے جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. یہ میں نے کسی اور جگہ سے پڑھی آئے کہ اللہ ان کو نیک لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا، 7 ماں باپ، 7 بیوی، 7 بچے، 7 اگلی نسل بھی، اور سب کو ٹھکانوں پہ بٹھا کر فرشتوں سے کہے گا جاؤ انہیں سلام. تو چاروں طرف سے فرشتے آئیں گے، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. وہ کہیں گے یار تو اسی فرشتے ہو، یہ سانوں کیوں سلام کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے بما صبرتم، جو فیصلہ آباد میں صبر کیا تھا نا، آج اس کے بدلے میں آپ کے رب نے کہا ہے کہ ہم آپ کو سلام کریں. تو وہ لاکھوں کروڑوں فرشتے سلام کریں.
اے نہیں آج گارڈ آف آنر ہو رہے ہیں کل فائدے پھندے تے چڑھے ہوئے، یہ سلام نہیں، صحیح سلام۔ تو وہ اتنے خوش ہوں گے، فرشتے سلام کرنا، فرشتے سلام کر، ایک دم میرے رب کے عرش کے پردے اٹھیں گے اور اللہ اپنا دیدار کرا کے سامنے آئے گا، وہ کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا اب رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ تو 30ویں پارے میں نا ایک جگہ اللہ نے بڑا خوبصورت بیان کیا ہے جنت کی نعمتوں کا، ان للمتقین مفازا، بہت بڑی کامیابی ہے تقوی والوں کی، حدائق و اعنابا، عالی شان باغات ہیں، انگوروں کے گچھے ہیں، وقواعب اترابا، ایسی تعریف حور کی پورے قرآن میں نہیں ہے جو یہاں تعریف کی، اور پھر وہ نعمت بیان کی ہے جو پورے قرآن میں نہیں۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کا دیدار، اللہ سے گفتگو۔ اللہ تعالیٰ میدان مزید میں سارے جنتیوں کو اکٹھا کرے گا اور وہاں پر مجلس لگائے گا، ایمان والے مرد اور عورتیں تو یہاں ہوں گے، حوریں محلوں میں ہوں گی، وہ یہاں نہیں ہوں گے، وہ اپنے محلوں میں اللہ کو دیکھیں گے۔ ابھی تک کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا سوائے ہمارے نبی کے، تو اللہ فرمائیں گے میرے مہمان آئے ہیں، میرا وفد آیا ہے، کھانا کھلاؤ۔ تو جب وہ کھانا کھائیں گے تو کہیں گے جنت کا کھانا تھا، کچھ بھی نہیں، جنت کا کھانا۔ پھر اللہ کہے گا انہوں نے کھانا کھا لیا ہے، پانی پلاؤ۔ وہ ایسے ڈرنک ہوں گے مشروب کے سلسبیل کا چشمہ بھی انہیں حقیر لگے گا۔ پھر اللہ کہے گا پھل کھلاؤ، وہ پھل ایسے لذیذ ہوں گے کہ جنت کے پھلوں کو کہیں گے یارو تو کچھ بھی نہیں۔ پھر اللہ کہے گا اب میرے دیدار کے لیے آیا، انہیں جوڑے پہناؤ، جوڑا پہننے کے لیے، بھائی کدھر لوگ کئی جوڑا تبدیل کرنا ہے نا، دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں ڈریسنگ روم میں جا کے کپڑے بدلتے ہیں، باہر سین میں تو نہیں کھڑے ہو کے کپڑے بدلتے۔ تو اب یہ اتنا بڑا لاکھوں کروڑوں اربوں کا مجمع ہے مرد عورت، اللہ کہے گا کپڑے پہناؤ۔ تو کیا خیال ہے آپ کا کہ اگلے اتاریں گے اور دوئے پہنائیں گے؟ نہیں، ایک امر ہوگا اور اگلے کپڑے غائب ہو جائیں گے اور نئے کپڑے جسم پہ آ جائیں گے۔ اور وہ کپڑے کدھر گئے؟ واشنگ مشین کوئی نہیں، غسل خانہ کوئی نہیں، صابن کوئی نہیں، تولیہ کوئی نہیں، صرف کوئی نہیں، تو وہ کپڑے کدھر گئے؟ وہ اللہ کے علم غیب میں غائب ہو گئے اور نئے کپڑے جسم پہ آ گئے۔ پھر اللہ فرمائے گا خوشبو لگاؤ، ایک ہوا چلے گی، اس کا نام ہے مسیرہ۔ میرے نبی نے فرمایا وہ ہوا تمہیں اتنے سلیقے سے خوشبو لگائے گی کہ تمہاری بیوی بھی ایسے نہیں لگا سکتی۔ تو جب یہ سب کچھ مکمل ہو جائے گا تو اللہ فرمائیں گے میرے مہمانوں نے کھا بھی لیا، پی بھی لیا، پھل بھی کھا لیے، کپڑے بھی پہن لیے، خوشبو بھی لگا لی، ہاں میرے بندو کوئی وعدہ باقی ہے جو پورا نہیں ہوا؟ کہیں گے نہیں یا اللہ سارے پورے ہو گئے۔ ان کو بھلا دے گا کہ ابھی تو دیدار ہونا ہے، تو کہیں گے یا اللہ سارے پورے ہو گئے۔ اللہ کہیں گے نہیں ایک وعدہ باقی ہے، تو کہیں گے یا اللہ وہ کون سا؟ تو نے دوزخ سے بچا لیا، تو نے ہمارا حساب آسان کر دیا، تو نے پل سے ہمیں گزار دیا، تو نے ہمیں اپنے عذاب سے بچا لیا، تو نے ہمیں جنت میں پہنچا دیا، اپنے دربار میں بٹھا دیا، اب وہ کون سا وعدہ باقی ہے؟ کہے گا ان لکم عند اللہ موعظہ یرید ان ینجزکموہ، نہیں میرے بندو بندیو ایک وعدہ اب باقی ہے جو پورا ہونے لگا ہے۔ اللہ کی آواز آ گئی رضوان، جنت کا بڑا فرشتہ کہے گا لبیک ربنا وسعدیک، اللہ کہے گا ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری، اٹھو اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا دو، میرے بندے مجھے دیکھیں، مجھ سے بات کریں۔ تو اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ ان دو آنکھوں سے نہیں، یہ جو باڈی اس وقت ہے 6.25 فٹ کی، 6 فٹ کی، اس میں 10 کھرب سیل ہیں، 10 کھرب، اور ہر سیل میں ہر عضو بننے کی صلاحیت موجود۔ جنت میں یہ قد ہوگا 125 فٹ، تو 6 فٹ میں 10 کھرب ہے تو 125 فٹ میں کتنے سیل ہوں گے؟ کھرب ہا کھرب۔ جب اللہ پردہ ہٹائے گا تو ہر سیل کے اندر آنکھ پیدا ہو جائے گی، ان کھربوں آنکھوں سے اللہ کا دیدار کریں، اس کی جو لذت ہے، از لذت دیدارش خسرو چے دواں گفتن، سر دادن و جان دادن نا دیدہ رخ یارے۔ خسرو اللہ کو دیکھے بغیر سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے چر گئے، تو امیر خسرو فرماتے ہیں خسرو ابھی تو اللہ کو دیکھا نہیں اور ایسی قربانیاں دے دی، جب اللہ کو دیکھیں گے تو کیا نشہ ہو۔ تو یہ
ان دو آنکھوں سے نہیں دیکھو گے، یہاں سے لے کر پاؤں تک ہر سیل میں آنکھ بنے گی، اور آپ خربوں آنکھوں سے اپنے اللہ کو دیکھو گے اور دیکھنے کا مزہ لو گے۔ اور پھر جب اللہ سے بات ہوگی اور اللہ آپ سے بات کرے گا، ان دو کانوں سے نہیں سنو گے، ہر سیل میں اللہ کا سننے کی طاقت پیدا کرے گا، اور خربوں سیلز کے ساتھ آپ اللہ کی آواز کو اپنے اندر محسوس کرو گے۔ تو اس لذت کو کون بیان کر سکتا؟ 30ویں پارے میں اللہ نے یہ بیان کیا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، ارجعی الی الجنت نہیں کہا، ارجعی الی ربک، آجا اپنے رب کے پاس۔ یہ سب سے بڑا بیان ہے جنت کا۔ اور ایک ہے تعالی، آجا، ایک ہے ارجعی، لوٹا، بڑا فرق ہے۔ تعالی آؤ، آؤ، کہنے والے کے بول میں انتظار کا کوئی معنی نہیں، کہتا آ جاؤ، لیکن ارجعی میں کہنے والے کے بول میں انتظار ہے، آ جاؤ نا، واپس آ جاؤ نا، لوٹ آؤ نا۔ لوٹ آؤ میں انتظار ہے، آ جاؤ میں انتظار نہیں ہے، خبر ہے۔ یہاں کیا لفظ ہے، میں اس کی لذت کیسے بتاؤں آپ؟ لیکن ارجعی، واپس آ جاؤ، لوٹ آؤ، کدھر؟ اپنے رب کے پاس، الی ربک، اوئے ہوئے، راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب پہ راضی اور رب تجھ پہ راضی۔ راضیتاً پہلے کہا ہے، مرضیتاً بعد میں کہا ہے کہ تو اپنے رب پہ راضی اور رب تجھ پہ راضی۔ پھر کہا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آ میرے بندوں کے پاس آ جا، آ جا میری جنت میں آ جا۔ جنتی کا لفظ بھی قرآن میں صرف یہیں آیا ہے، جنت جنت جنت، جنتی میری جنت، یہ صرف 30ویں پارے میں۔ اور ارجعی الی ربک، یہ بھی قرآن میں کہیں نہیں، 30ویں پارے میں۔ اس لیے میں کہتا ہوں جیسی جنت ان 3 لفظوں میں بیان ہوئی ہے پورے قرآن میں بیان، ارجعی۔ جیسے آپ کا اگر دوست کہیں گیا ہوا ہو، آپ فون پر کہتے ہیں کب آؤ گے، کب آؤ گے میں انتظار کا معنی ہے کہ میں انتظار کر رہا ہوں، کب آؤ؟ تو ارجعی، میرے بندے آ جاؤ نا، واپس آ جاؤ، کب آؤ؟ کدھر؟ الی ربک، اپنے رب کے پاس۔ کیا کمال ہے، اضافت کیا کی، ربک، ربکم نہیں کہا، ایک ایک کو الگ الگ کہہ رہا ہے، اپنے رب کے پاس، اپنے رب کے پاس، اپنے رب کے پاس، اپنے رب کے پاس، آ جا، آ جا، فادخلی فی عبادی، جو میرے پیارے ہیں ان کے پاس آ کے بیٹھ جا، وادخلی جنتی، میری جنت میں آ کے بیٹھ جا۔ پورے قرآن میں جنتی کا لفظ یہاں کے علاوہ کہیں نہیں، ارجعی الی ربک پورے قرآن میں اس کے علاوہ اور کہیں نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں جیسی جنت یہاں بیان ہوئی ہے کہیں نہیں۔ یہ 30ویں پارے کا نہیں، پورے قرآن کا خلاصہ ہے جو میرے رب نے بیان فرمایا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، رمضان رخصت ہو رہا ہے، تو ان 2-3 راتوں تو میں اپنے اللہ کو راضی کر، میں کہتا ہوں سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کر، آسمان تک گناہوں کو پہنچا دے، آدھی زبان سے کہہ دے یا اللہ معافی، تو اللہ کہتا جاؤ معاف کر۔ ایسا رب کہیں دیکھا ہے؟ تو بھائیو، ان بچوں سے بھی کہتا ہوں، اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، سارے دوستوں سے کہتا ہوں، اپنے اللہ سے صلح کر، اپنے اللہ کو منا دیں کہ زندگی کے معراج ہی یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں، اللہ یہ کہہ رہا ہو، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ اندازہ لگائیں، چھوٹی سی زندگی کے لیے کتنا تھکتے ہیں ہم لوگ، چند سالوں کی ضرورت کے لیے کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، اور جنت جیسی دولت، اللہ کی رضا جیسی دولت۔ یہ دیکھو، میں تمہیں مثال دیتا ہوں، اس کو دیکھنا، قطرہ گر گیا ہے، اب پانی کی تری لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آپ محسوس کر رہے ہیں، نظر نہیں آ رہی ہوگی، قریب والے دیکھ رہے ہیں۔ جنت کے پانی میں یا سلسبیل میں یا معین میں یا رحیق میں یا زنجبیل میں یا کافور میں، جتنے بھی وہاں چشمے دریا ہیں، ان میں اتنی انگلی ڈالی اور یوں باہر نکالی، اور آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو نیچے کر لے، اتنی جو اب پورا جڑا ہے، صرف پانی ڈبا ہے، یا جنتی شراب میں ڈبا، یا دودھ ہے، یا شہد ہے، آسمان پہ بیٹھ کے یوں کر لے، تو پورے 7 بر اعظم میں خوشبو پھیل جائے۔ مہنگی سے مہنگی خوشبو لگاؤ،
آدھے گھنٹے بعد لگتا لائی کوئی ناک جو ہے وہ ناک کے جو سینسر ہیں وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں تو پتہ ہی نہیں رہتا، دوسروں کو پتہ لگتا ہے کہ اس نے خوشبو لگائی، اپنے آپ میں پتہ ہی نہیں لگتا۔ تو ایک قطرہ کسی بھی پانی کا، شراب کا، شہد کا، دودھ کا، آسمان پہ بیٹھ جائے، آسمان آج تک کسی نے نہیں دیکھا اتنا اونچا ہے، تو ساتوں بر اعظم اور ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی۔ اللہ نے کیا گھر بنایا ہے، کیسا بنایا ہے۔ اور جنت الفردوس والے وہ خوش قسمت ہیں جن کو اللہ صبح بھی دیدار کرائے گا، شام بھی دیدار کرائے گا۔ باقی جنتیوں کو جمعہ جمعہ ہوگا، ہر جمعہ، لیکن جنت الفردوس والے صبح بھی شام۔ اور میرے نبی نے فرمایا اللہ سارے جنتیوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر صدیق کو دیدار خاص کرائے گا۔ کیا مان جنیان۔ تو چلو بھائی، اللہ ہمیں بھی جنت الفردوس کے کسی کھوڑ چھوڑے بڑھا دے، کم از کم صبح و شام اللہ کا دیدار تو کریں، کیونکہ اس کے سامنے تو جنت بھی کچھ نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے؟ 5 نماز قضا ہو گئی، بعد میں پڑھ کے اس کی حاضری لگوا دو، ناراضگی ختم۔ سال کے بعد 30 روزے جو یوں گزر جاتے ہیں، سال کے روزے 30۔ زکوٰۃ 2.5%، بنی اسرائیل کی زکوٰۃ 10% تھی، 100 میں 10 روپے، ہماری 100 میں 2.5 روپے۔ ان کی زکوٰۃ غریبوں کو نہیں دی جاتی تھی، پہاڑ پر رکھی جاتی تھی، آگ آ کے جلا دیتی تھی، غریبوں کو اپنے اصل مال سے دو۔ ہماری زکوٰۃ غریبوں کو دی جاتی، ان کا بھی کام 2.5%۔ 2.5% کیا چیز ہے؟ اور وہ مالداروں پر ہے، ہر ایک پر نہیں ہے۔ حج مالدار پر ہے، غریب پر نہیں ہے۔ پیچھے رہ گئے صرف 2 کام، 5 نمازیں، 30 روز۔ روزے میں بھی معافی ہے، بیمار ہے تو بعد میں رکھ لے، مسافر ہے تو بعد میں رکھ لے، اگر معافی نہیں ہے تو وہ نماز ہے، نماز میں کوئی معافی نہیں۔ آج جو نماز میں اگر 1446 ہجری 1400 سال میں کسی کو نماز معاف ہوتی تو میرے نبی کے نواز سے امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں معاف ہوتی۔ میں قربان جاؤں اہل بیت کا کہ اتنی خوفناک حالت، ایسی کیفیت کے لحاظ سے ایسی جنگ کبھی نہ ہو جس میں 17 آل رسول ذبح ہوں۔ 17 آل رسول، کیا بدبخت لوگ تھے جنہوں نے نبی کی نسل کو ذبح کر دیا، اور پھر کم بختوں پہ جہاں ان کی ہڈیاں ہیں وہاں بھی اللہ ان پر آگ جلا کے رکھے۔ نامرادوں نے گردنیں کاٹ نیزوں پہ چڑھا، کوفے لے جا رہے ہیں، پھر شام لے جا رہے ہیں، اور بغیر تو عزت سے دفن تو کر لو۔ یزید نے نہیں کہا تھا کہ قتل کرنا، لیکن اس نے ان 3000 کا سر کیوں نہیں لایا؟ ابن زیاد کی کیا حیثیت تھی یزید کے سامنے؟ اس کی گردن اڑا دیتا، اس کے لشکریوں کی گردن اڑا دیتا۔ اس بدبخت نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا، اس لیے وہ مجرم ہے کربلا، اور اس کے سامنے میرے نبی کی اولاد کے سر گئے اور اس کو غصہ نہیں آیا، اور اس نے ان کو بلا کے ڈانٹا تک نہیں کہ یہ تم نے کیا کیا ہے میرے سامنے، نبی کی بیٹیاں کھڑی کر دی۔ ایسی خوفناک حالت میں امام حسین نے نماز نہیں چھوڑی۔ تو انہوں معافی مل سکتی؟ دسو؟ اچھا، نماز نہ۔ اس کے بعد ایک حدیث سناتا ہوں، دنیا و آخرت بن جائے۔ میرے نبی نے فرمایا 4 کام کر لو، دنیا بھی تمہاری آخرت۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولو۔ اللہ نے جھوٹوں پہ لعنت کی ہے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ظالموں پہ لعنت کی، کافروں پہ لعنت کی۔ اذن مؤذن لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ علی الکافرین، کافروں پر، ظالموں پر، جھوٹوں پر اللہ نے لعنت کی۔ تو میرے نبی نے فرمایا سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ نمبر 2، ہمیشہ دیانتداری سے کام کرنا، 2 نمبری نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، 2 نمبری نہ کرنا۔ 2، تیسرا، اپنے اخلاق اچھے رکھنا، کسی کو دکھ نہ دینا، تکلیف نہ دینا، خاص طور پہ والدین، خاص طور پہ بیوی کو عزت دینا کمال ایمان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے قریب میرے وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اور جس کا اپنی بیوی کے ساتھ انتہائی خوبصورت سلوک ہوگا، وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہو۔ اور بیوی کو ہی سب سے زیادہ ذلیل کیا جاتا ہے۔ ہمارا جو سسرالی معاشرہ ہے وہ ہندی ہے، اسلامی نہیں ہے، ہندی معاشرہ۔ ہمارے ہاں اسلام آیا تصوف کا راستہ، تصوف میں صرف عبادات پہ زور تھا، معاشرت پہ کوئی نہیں۔ پھر علماء زیادہ یہاں فلسفی تھے، فقہ زیادہ تھا، سیرت کوئی نہیں تھی،
تو نبی والی زندگی گھروں میں نہیں آئی، گھروں میں اب بھی ہندی زندگی ہے، ہندی معاشرت ہے۔ اس لیے لوگ اپنی بیٹیوں کو کس محبت سے پالتے ہیں، اور سسرال والے اس کا تیا پانچا کر کے رکھتے۔ کوئی خوش نصیب ہوتی ہے جس کو اچھا گھر مل جاتا ہے کہ خامند بھی محبت کرتا ہے، ساس بھی، سسر بھی محبت کرتے ہیں، ورنہ وہ ان کے تیروں کا شکار رہتے اور ان کے تانے سن 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 ڈپریشن کی مریض ہو جاتی۔ کہیں اس کا الٹ بھی ہوتا ہے کہ لڑکی اتنی بدتمیز ہوتی ہے کہ گھر کو جلا دیتی ہے۔ یہ کیس ہیں لیکن تھوڑے ہیں، زیادہ کیس ہیں کہ سسرالی معاشرہ بہت سالے، بہت زیادہ آنے والی کی عزت ہوئی جو بیٹی دے دے یار پیچھے کچھ رہے۔ ایک لڑکا میرے پاس آیا، کہا جی مولانا میری بہن کو اس کے شوہر نے گھر بھیج دیا ہے، جب فریج لے کے آ تاں میرے گھر آمی نہیں تنا۔ میں کہا پتر میں تمہیں لے دینا فریج، اور میرا دل لے آئی کہ وہ فریج میں اس نامراد دے سرے چمارا کہ انہوں پتہ لگ گئے کہ کسی دی بیٹی دی کی قدر ہوندی۔ ایسے درندے بیٹھے ہیں، لسٹیں بھیجتے ہیں بچی والوں کو، اے دیو اے دیو اے دیو اے دیو۔ ایسے گھر میں کبھی بیٹی نہ دینا۔ پھر دوسرا ظلم ماں باپ کرتے ہیں، خامد بدتمیز ہے، نہیں ٹھیک ہوگا طلاق لے لو، ساس سسر بدتمیز ہیں، نہیں بدلیں گے طلاق لے لو، کیوں اپنے جگر جان کو برباد کرتے ہو؟ بیٹی صبر کر، بیٹی صبر کر، تو نبھا، سڑی بیزتی ہے تین طلاق ہو جاوے۔ اللہ کے بندو، جس کو تم نے جنا ہے وہ ذبح ہو رہی ہے، تم اپنی ناک بنا رہے ہو کہ ساڑی بیزتی ہے، 1000 دفعہ بیزتی ہو۔ اپنی بچی کو بچاؤ، اپنی بہن کو بچاؤ، اپنی بیٹی کو بچاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا جو اور بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے وہ انسان ہی نہیں ہے۔ بیویوں سے اچھا سلوک کرو، بیویوں سے کہتا ہوں خامدوں سے اچھا سلوک کرو دونوں۔ میرے نبی نے کہا سب سے بہترین وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، اور فرمایا سب سے بہترین عورت وہ ہے جو خامد سے اچھا سلوک، دونوں کو برابر کی۔ نبی والی معاشرت پڑھو۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کیوں کی؟ شوق کی نہیں تھیں۔ شوق کی ہوتی تو 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ سے کوئی شادی کرے گا؟ یہ میرے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ماں پیو پکڑ لیں، چل 40 سال دی بیوہ شادی کر، انشاءاللہ ایسی دوڑ لاوے گا کہ ساری زندگی ماں پیو نے شکل ہی نہیں دکھاوے۔ اور میرے نبی نے 40 سال کی 2 دفعہ بیوہ ہوئی ان سے شادی کی، اور 25 سال ان کے ساتھ گزار لیے۔ جب 50 سال کی عمر ہوئی تو پھر 10 شادیاں کی۔ فرمایا میں نے جہاں شادی کی اللہ نے کہا میں نے شادی کی، میں نے خود نہیں کی، اللہ نے کہا۔ کیوں؟ زندگی سمجھانے کے لیے، زندگی سمجھانے کے لیے۔ ام عائشہ چھوٹی عمر کی تھی، آپ ان کے پاس کھانے پر بیٹھتے، نوالا ان کے منہ میں ڈالتے محبت کی وجہ۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہا جی میری بیوی سے بڑی لڑائی ہوتی ہے، مجھے کوئی تعویذ دو کہ وہ سیدھی ہو جائے۔ میں کہتا ہوں میں سچی دسا، بیوی کے کوئی تعویذ اثر نہیں کرتا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کو لوگ تعویذ لے آوے نا، بیوی تے کوئی تعویذ اثر نہیں کرتا۔ کہنے لگا پھر کیا کرو؟ میں کہا وہ کرو جو میرے نبی نے کیا۔ کہ کیا کیا؟ میں نے کہا جب بھی کھانے پر بیٹھو 2-3 نوالے اس کے منہ میں خود ڈال دیا۔ کہ اس سے کیا ہوگا؟ میں کہا وہ مڑ تو ویکھی کی ہوئے گا۔ 8-10 دن گزر گئے، اس کا فون آیا ویسے ہی حال پوچھنے، مجھے اپنی بات یاد آ گئی۔ میں نے کہا وہ میری بات پہ عمل کیا تھا؟ نہیں کوئی نہیں۔ میں کہا کیوں؟ کہ شرم آندی۔ میں کہا لڑدیں شرم نہیں آندی؟ عورت بیچاری کمزور، اس سے لڑنا بھی کوئی مردانگی ہے۔ شرم کی بات تو یہ ہے کہ تم ایک کمزور سے لڑتے۔ میں کہا چل دوپہر کا وقت ہے، اسے لقمہ کھلا پھر مجھے فون کر۔ تو عصر سے پہلے اس کا فون ہے کہ مولانا صاحب کمال ہو گیا۔ میں کہا کیا ہوا؟ کہ میں نے ایسے جو نوالا اس کے منہ میں ڈالا تو اس کا منہ ایسے ہو گیا، وہ چباونا بول گئی، اور کہنے لگی اے تو آپ تک کر نہیں سکتا، تو انہوں کہیں پٹی پڑھائی؟ تو وہ کہنے لگا مجھے مولانا طارق جمیل نے پڑھائی۔ تو اس نے ایسے اپنی جولی اٹھا لی اور دینے لگی مجھے دعائیں، میرے بچوں کو، میرے گھر کو۔ 2 بول محبت کے آپ لوگوں کا دل خرید سکتے، ایک مسکراہٹ سے آپ لوگوں کے دل خرید سکتے۔ لیکن یہاں زینب میں خامدہ، میری نوکر ہے، میری ماں دے بھی خدمت کرے، میرے پیو دے بھی خدمت کرے، میری بہنوں دے بھی خدمت کرے، میرے بھائیاں دے بھی خدمت کرے۔ وہ تیری نوکرانی ہے یا بیوی ہے؟ اس کے ذمہ ہی نہیں۔ میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، بیوی کے ذمہ میرے ماں باپ کی خدمت نہیں ہے، میری بہنوں بھائیوں کی خدمت نہیں ہے، صرف اپنے خامد کے لیے وہ آئی ہے۔ اس سے تو ہماری اولادیں ڈپریشن کا شکار ہو کے پیدا ہو رہی ہیں۔
آنے والی لڑکی پر اتنا پریشر ڈالتے ہیں تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے، اور اندر پلنے والا جو بچہ ہے وہ بھی ڈپریشن زدہ پیدا ہوتا ہے۔ تو سچ بولو نمبر 1، کسی کو دھوکہ نہ دو نمبر 2، کسی کی دل آزاری نہ کرو، اس کو میں نے تھوڑا تفصیل سے بیان کیا ہے، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو، اور چونکہ بیویوں کو بہت حق تلفی ہوتی ہے۔ اور ایک دوسری چیز کہ بیٹیوں کو بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، لوگ خود کھا جاتا ہے، بہت بڑا ظلم۔ کوئی چوری کرتا ہے، کوئی جوتی اٹھاتا ہوا پکڑا جائے تو سارے نمازی رالکنوں لتر مارنا شروع کر دیں۔ جس نے اپنی بہن کی جائیداد ہڑپ کر لی، اس کمبخت سے بڑا بھی کوئی چور ہو سکتا ہے؟ ایک پیٹ سے نکلی ہوئی بہن، ایک چھاتی کا دودھ پینے والے بہن بھائی، اللہ نے اس بچی کا حق رکھا ہے باپ کی جائیداد میں، ماں کی جائیداد، اور بھائی سارا کھا جائے، حرام ہو جاتا ہے سارا رزق۔ اپنی بیٹیوں کو جائیداد نام کر کے مرو، نے تو تمہارے بیٹے نہیں دیں گے۔ پورا پاکستان پھر کے بتا رہا، کسی صوبے میں بیٹیوں کو دینے کا کوئی رواج نہیں، چاہے کوئی دیندار ہے، چاہے کوئی داڑھی والا ہے، چاہے کوئی بڑا صوفی بزرگ ہے، چاہے کوئی تبلیغی ہے، چاہے جو بھی اس کے ساتھ لیبل لگا ہوا ہے، بہنوں کو کوئی حصہ نہیں دیتے۔ دیا کرو، اللہ نے حصہ رکھا۔ اور چوتھی بات فرمائی، عفتن فی طعمتن، رزق حلال کمایا کر، رزق حلال۔ اور کیا خوشخبری سنائی، جو صبح سے شام تک رزق حلال کماتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کیا کمال! جو صبح سے شام تک رزق حلال کماتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ 4 کام ہو، 5 نمازیں، 30 روزے، زکوٰۃ فرض ہے تو وہ، حج فرض ہے تو وہ، اس کے بعد 4 کا سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں، دیانتداری سے معاملہ کرنا ہے، دھوکہ نہیں، 2 نمبری نہیں، اخلاق اچھے رکھنے ہیں، کسی کو ذلیل نہیں کرنا، گالیاں دینا، ذلیل کرنا، یہ انسانیت نہیں۔ چوتھا رزق حلال کمانا ہے، تو اتنی بڑی آخرت جنت بن جائے گی۔ اور پھر اس میں اتنی گنجائش ہے، یہ ہو جاوے 19 کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ کہتا ہے کہ توبہ کر، میں معاف کر دوں۔ شرک معاف کر دیتا ہے تو یہ تو چھوٹی چیز ہے۔ تو سارے بھائی اس کے ارادے کرو۔ اور آپ مختلف جگہوں سے آئے ہو، یہاں اسماعیل مسجد تبلیغی مرکز ہے، وہاں جایا کرو جمعرات، اور مہینے میں صرف 3 دن تبلیغ میں لگا لیا کرو، صرف 3 دن۔ آپ کی زندگی آہستہ 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 ادھر سے ادھر ہو جائے گی، پوری زندگی بدل جائے گی صرف 3 دن میں۔ تو نیت کرتے ہو سارے انشاءاللہ؟ کسی سے لڑے ہوئے ہو تو معاف کر دو، کوئی آپ سے ناراض ہے تو معافی مانگو، کسی سے تم ناراض ہو تو جا کے معاف کر دو، تاکہ یہ روزے جو رکھے ہیں یہ قبول ہوں، ورنہ قبول نہیں ہوتے۔ اور عید سے پہلے روزے کی زکوٰۃ ادا کرو۔ ادا تو گندم سے بھی ہو جائے گی، لیکن اگر آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے تو کشمش کے لحاظ سے آپ اپنے روزے کا فدیہ دو، صدقہ دو، تو غریب کا گھر عید اچھی گزار لے گا، آپ کو دعائیں دے گا۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے، سخی سے محبت ہے۔ بخیل سے اللہ دوستی لگاتا نہیں، اور سخی سے اللہ دوستی توڑتا نہیں۔ اللہ کے سارے دوست ارادہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ اور یہ ان بچوں سے بھی کہتا ہوں کہ جب اپنے گھر میں جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، جسمانی خدمت کرو۔ میرے والد ناراض تھے نا جب میں میڈیکل چھوڑا اور میں نے کہا میں مولوی بنوں گا، 1971 کی بات ہے، تو اس وقت تو مولوی بننا ایک گالی تھا، اور خاص طور پر جو ہم لوکل ذمہ دار ہیں، جن کو جانگلی لوگ کہتے ہیں، ہم جانگلی کلچر کے ذمہ دار ہیں، تو ہمارے ہاں تکبر اور منہ چھونچی رکھنا یہ ایک فخر کی بات، تو میرے باپ ہضم نہ کر سکے کہ مولوی بنے گا، میرا بیٹا مولوی بنے گا۔ کہاں میں لاہور، اتنا سا تو مجھے لاہور بھیج دیا، 11 سال میری عمر تھی جب مجھے لاہور پڑھنے بھیج دیا کہ ڈاکٹر بننا ہے، ڈاکٹر۔ اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا، آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، کتنی بڑی میری خوش قسمتی۔ میرا چھوٹا بھائی ڈاکٹر ہے، تو میرے والد نے مجھے کہا میرے گھروں نکل جا، یہ تو مولوی بننا تو میرے گھروں نکل جا، 2 بار آیا نکل جا نکل۔ میں رائمنڈ چلا گیا، وہاں جا کے داخل ہو گیا۔ تو میں نے کیسے راضی کیا اپنے باپ کو؟ خدمت سے۔ میں جب گھر آتا تھا تو پھر مجھے نکالا نہیں ہو، باپ والی شفقت بھی تھی، تو نوکر آتے تھے رات کو دبانے کے لیے، تو میں ان سب کو بھگا دیتا، اور میں اکیلا اپنے باپ کی جسمانی خدمت کرتا، ان پہ پورا بدن دباتا، کمر دباتا، سر میں تیل لگاتا۔ اس ایک عمل نے میرے باپ کو آہستہ 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 بالکل موم کر دیا، اور اللہ ان کے درجے بلند کرے۔
پھر عمر کے آخری حصے میں، کوئی عمر زیادہ نہیں تھی، 68 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئے۔ حالانکہ کبھی میرے والد بیمار ہوئے ہی نہیں تھے، ذمہ دار آدمی تھے، پیدل چلنا، زمینوں پر جانا۔ تو آخری ایام میں جب خدمت کرتا تو مجھے کہتے، پتر میری آنکھیاں تو نہیں ویکھنا، پر تو ویکھی ایک دن اللہ تینوں بڑی عزت دے وے۔ یہ جملہ میں نے اتنا سنا اپنے باپ سے، میرے کانوں میں گونج رہا ہے کہ بیٹا میری آنکھیں تو نہیں دیکھیں گی، لیکن تم دیکھنا ایک دن اللہ تمہیں بہت عزت دے۔ اللہ نے مجھے دکھایا، میرے باپ نے تو نہیں دیکھا، وہ تو پہلے چلے گئے۔ خدمت، ان بچوں سے کہہ رہا ہوں، اپنے والدین کی جسمانی خدمت، کپڑے دھو، ان کے ناشتے تیار کرو، ان کے کپڑے استری کرو، اپنی ماں کی خدمت کرو، باپ کی خدمت، اپنے رشتہ داروں سے ملو، کوئی لڑے ہوئے ہوں تو ان میں صلح کراؤ۔ صلح کرانا بہت بڑا عمل ہے۔ ہر دفعہ ان بچوں کو جاتے ہوئے کہتا ہوں جب یہ چھٹیوں پہ جاتے ہیں کہ ایک مثالی عالم بنو۔ صرف عالم وہ نہیں جو مسجد میں نماز پڑھا کے گھر چلا جائے یا مدرسے میں سبق پڑھا کے گھر چلا جائے۔ عالم وہ ہے جو معاشرے پہ اثر انداز ہو، انہیں اللہ کے قریب کرے، اللہ کے نبی کے قریب کرے۔ سارے بھائی نیت کرتے ہیں، درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرۃ۔ یا اللہ، یہ مبارک رات ہے جہاں جہاں لوگوں نے قرآن ختم کیا ہے، دعائیں مانگی ہیں، ساری دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ، تیرے محبوب کی امت پر بڑا سخت وقت آیا ہوا ہے، میرے مولا تیرے سوا کوئی کارساز نہیں ہے، پوری امت ضعیف کمزور ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے یا اللہ پستی میں گری ہوئی ہے، اور یہود و نصارہ کے قبضے میں ساری دنیا آ گئی ہے۔ ہم تیری بارگاہ میں اس مبارک رات میں فریاد کرتے ہیں، پوری دنیا کو یہود و نصارہ کے ظلم سے نجات عطا، ان کی غلامی سے نجات عطا فرمائے۔ 57 ملک ہیں میرے مولا، لیکن اتنے کمزور ہیں کہ کسی میں طاقت نہیں کہ سر اٹھا کے باطل کے سامنے کھڑا ہو سکے یا بات کر سکے۔ تو نے ہمارے ایرانی بھائیوں کو ہمت دی، حوصلہ دیا، اور وہ انتہائی کمزور ہو کر باطل کی سب سے بڑی طاقت کے آگے سینہ سپر ہو گئے۔ یا اللہ ان کی مدد فرما، ان کی مدد فرما، ان کی مدد فرما، ان کو فتح نصیب فرما۔ یا اللہ بدر والے فرشتے اتار دے، یا اللہ غیب سے اپنی تائید اتار دے، باطل کی اسکیموں کو ناکام کر دے، باطل کی اسکیموں کو فیل کر دے، ان کے اسلحہ کو کند کر دے، ان کی طاقت کو توڑ دے، پاش پاش کر دے۔ یا اللہ انہوں نے جیسے ہمارے بچوں کو غزہ میں ذبح کر دیا، یا اللہ، اور ہمارے ایران میں طول پہ حملہ کر کے اتنی بچیوں کی بوٹیاں اڑا دیں، یا اللہ یہ درندے ہیں، ان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں دل نہیں ہے۔ یا اللہ ہمارے ان بچوں کو، ہمارے شہدائے غزہ کو، شہدائے ایران کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اور یہ یہود و نصارہ جو خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم سب کچھ ہیں، یہ فرعون بنے ہوئے ہیں، انا ربکم الاعلیٰ کی صدا لگا رہے ہیں، جیسے تو نے فرعون کو اس کے لشکروں سمیت پکڑ کے سمندر میں ڈبویا۔ یا اللہ ان فرعونوں کو بھی سمندروں کی نظر کر لے، ان کے اسلحہ کو کند کر دے، ان کے جہازوں کو کند کر دے، ان کی طاقت کو یا اللہ ریت کی دیوار بنا دے، اور ان کو اپنے مکر و فریب سمیت سمندر کی مچھلیوں کی ان کے جسموں کو غذا بنا دے، ان کا روب یا اللہ پوری دنیا کے انسانوں سے نکال دے، ان کو یا اللہ سرنگوں کر دے، اور یا اللہ سارے اسلامی ملکوں کو ہمت عطا فرما، حوصلہ عطا فرما۔ جو بھی حکمران ہیں انہیں ایمانی طاقت دے، ایمانی قوت دے، اور باطل کے سامنے سر اٹھا کے چلنے کی توفیق دے۔ جیسے یا اللہ تو نے ہمارے ایرانی بھائیوں کو ہمت دی کہ بالکل چڑیا اور شہباز کا مقابلہ، لیکن تو نے کرم فرمایا ابھی تک، اور باطل کو تو نے ذلیل کیا ہے، اور اہل ایمان کو تو نے عزت بخشی ہے۔ اس کو زیادہ فرما، اس کو زیادہ فرما، اور قدم قدم پر یا اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کے چھوٹے ہتھیاروں کو بڑے ہتھیار کی طرح کام کرنے والا بنا دے، ان کی ہر سکیم کو کامیاب فرما، باطل کی ہر سکیم کو ذلیل و خوار فرما۔
ان کی دعائیں قبول فرما، ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کی امت کو بحر و بر پہ حکمرانی نصیب فرما، اور 300 سال سے باطل فرعون بنا ہوا ہے، اور جہاں چاہتا ہے تیرے محبوب کی امت کو ذبح کرنے لگ دیتا ہے، گاجر مولی کی طرح کاٹنے لگ جاتا ہے۔ یا اللہ ہم معصوم بچے کی طرح رونے کے سوا کچھ کرنے کے قابل نہیں، ہمارے حکمران بھی یا اللہ ایک کمزور ملکوں کی طاقت کے حکمران ہیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو جبریل کو اتار دے، بدر کے فرشتے اتار دے، اپنی غیبی مدد اتار دے۔ یا اللہ جیسے تو نے صحابہ کی مدد فرمائی اور آسمان سے فرشتے اتارے اور ان کو ہر جگہ کامیابی دی، آج جو باطل اور حق میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، اور یا اللہ باطل کو اپنے اسلحہ پر بڑا ناز ہے، اپنی طاقت پر بڑا ناز ہے۔ یا اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو تجھ پر ناز ہے، تیرے اوپر توکل ہے۔ یا اللہ تو ہمارا بن جا اور اپنی مدد کو اتار دے، اپنی مدد کو اتار دے، اپنی مدد کو اتار دے۔ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، ہماری نافرمانیوں کو نہ دیکھ، ہمیں معاف فرما دے، ہم سے درگزر فرما دے، اور اپنی غیبی مدد کو شامل حال فرما دے، اور ہم سب سے تو راضی ہو جا۔ جو شہید ہو گئے انہیں جنت الفردوس عطا فرما، جو مقابلے میں کھڑے ہیں ان کے ساتھ غیبی تائید نازل فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی فحاشی عیاشی کے اڈے ہیں انہیں تباہ و برباد فرما، جتنے بھی یا اللہ شراب کے اڈے، جوئے کے اڈے، یا اللہ ان سب کو تباہ و برباد فرما۔ جتنے اجرتی قاتل ہیں جو چند ہزار پر انسان کا خون کر دیتے ہیں ان کو زندہ نہ رکھ یا اللہ، انہیں بے دردی سے دنیا سے اٹھا کے تباہ و برباد فرما۔ ہمارے ملک میں امن قائم فرما، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، ہمارے لشکر کی حفاظت فرما، ہمارے محکموں کی حفاظت فرما، ہمارے صوبوں کی حفاظت فرما، ہماری دھرتی کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مہنگائی کا عذاب ہے، اپنے رحم اپنے حبیب کے طفیل مہنگائی کو ختم فرما، چیزوں کو سستا فرما، چیزوں کو سستا فرما، راہوں کو پرامن فرما، صوبوں میں امن قائم فرما، بلوچستان میں، سرحد میں، پنجاب میں، سندھ میں یا اللہ امن ہی امن قائم فرما۔ یا اللہ جتنے اہل ایمان ہے مر کے تیرے پاس آ گئے ان کے قبروں کو روشن فرما، ان کو معاف فرما۔ یا اللہ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں ہیں یا گھروں میں انہیں صحت عطا فرما، اور یا اللہ جن کے لیے موت مقرر ہو گئی ہے تو انہیں ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں چلتے پھرتے تھا، ہمیں ہسپتالوں کی موت سے بچا، ہمیں آپریشنوں کی موت سے بچا، ہمیں موذی بیماریوں کی موت سے بچا، ہمیں سہولت والی زندگی دے اور سہولت والا بلاوا دے، اور جنت الفردوس ہمارا ٹھکانہ دے۔ یا اللہ ہمارے بازاروں میں برکت اتار دے، ہمارے بازاروں سے جھوٹ نکال دے، سود نکال دے، بے ایمانی دو نمبری نکال دے، سچے تاجر بنا، سچائی والے تاجر بنا، ہماری زمینوں میں کھیتوں میں برکت دے، ہماری فصلوں میں برکت دے۔ یا اللہ میں بارشیں وقت پہ عطا فرما، میں موسم کی بارشوں سے بچا، وقت پہ بارشیں عطا فرما، ہمارے دریاؤں کو زندہ فرما، ان کو پانیوں سے بھر دے، اور یا اللہ خشکی سے بچا، سیلابوں سے بھی بچا اور خشکی سے بھی بچا۔ اپنے رحم و کرم کی بارشیں ہمیں عطا فرما، ہماری زمینوں کو زرخیز فرما، ہمارے شہروں میں دیہاتوں میں امن کی فضا قائم فرما۔ جتنے آپس میں لڑائیاں قتل و غارت کی دشمنیاں چل رہی ہیں سب کو دوستی میں تبدیل فرما، سب کو دوستی میں تبدیل فرما، اور جو ایسے عادی مجرم ہیں جو توبہ نہیں کرنے والے تیرے علم میں تو ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، وہ جہاں بھی ہیں یا اللہ ان کے گرد گھیرا تنگ کر دے اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ ان سارے بھائیوں کو قبول فرما جو اندر بیٹھے ہیں، جو باہر کھڑے ہیں، سب کے دلوں میں جو فریادیں مچل رہی ہیں اپنے کرم سے ان فریادوں کو پورا فرما، اپنے غیب سے پورا فرما، اپنے غیب سے ہر خیر عطا فرما۔ یہ ہمارے بچے جو گھروں کو جا رہے ہیں ان کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی، ہمارے تبلیغی مراکز کی یا اللہ حفاظت فرما۔
اور یا اللہ ہمارے اساتذہ کی، ہماری معلمات کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ان سب سے راضی ہو جا۔ جب جانے کا وقت آئے تو ہم پہ راضی ہو، ہم تجھ پہ راضی ہوں۔ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما جو صبح بھی تیرا دیدار کریں گے اور شام بھی تیرا دیدار کریں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے مدرسے میں جو خادم ہیں، جو خادمات ہیں، جو دفتری کاموں میں ہیں، جو کچن کے کاموں میں ہیں، جو صفائی کے کاموں میں ہیں، جس کام میں بھی ہیں، ان کو ان کی نسلوں کو شاد فرما، آباد فرما، نہال فرما، راضی ہو جا، راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا، ان سارے بھائیوں سے راضی ہو جا، ان کے گھروں میں رحمتیں برکتیں اتار دے۔ کوئی مقروض ہے تو قرضہ ادا کروا دے، کوئی بیمار ہے تو شفا عطا فرما دے، کوئی تنگ دست ہے تو تنگی دور فرما دے، کسی کی بچے بچیاں جوان ہیں تو ان کے نیک رشتے مقدر فرما دے، ان کے نیک رشتے مقدر فرما دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے، رزق حلال روزگار عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ۔ ہر بار کی طرح اس رمضان المبارک میں بھی مولانا طارق جمیل صاحب کی زبانی پروگرام ملاحظہ کیجیے۔ رمضان المبارک کی ہر رات تراویح کے بعد صرف طارق جمیل آفیشل پر۔